لیکن امریکہ نے انہیں مارنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی سرزمین استعمال نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ امریکہ جانتا تھا ہم ایبٹ آباد آپریشن کی طرح یہ گولی بھی چپ چاپ نکل جائیں گے. اور پچھلے 89 گھنٹے کی کارکردگی نے یہ سچ ثابت کر دیا. چودھری صاحب کا دوسرا فیکٹ. کہا جاتا ہے کہ نادرا پاسپورٹ آفس جعلی کام ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہوتی ہے. چند 100 سے یہ کینسلیشن 6062 تک پہنچ گئی اور اس سال 5 مہینے میں 1,11,540. یہ ثابت ہو گیا ہمارے ملک کے شناختی کاغذات محفوظ نہیں ہیں. ہم ملک میں لاکھ جعلی شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بنا دیتے ہیں. ہمارے ناظرہ میں کرپٹ, بے ایمان اور ملک دشمن لوگ بیٹھے ہیں اور یہ لوگ ایسے کاغذات بنا دیتے ہیں جنہیں طالبان کی لیڈرشپ 15 سال استعمال کرتی رہتی ہے. چودھری صاحب کا تیسرا فیکٹ بھی ملاحظہ کیجئے. وزیر اعظم کے واپس پاکستان آنے میں کے فوری بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ پلان کی جا رہی ہے. اس کا ٹائم اور دن کا تعین کیا جا رہا ہے. امریکہ نے 2 مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کر کے پاکستان کو القاعدہ کی پناہ گاہ ثابت کر دیا تھا اور 21 مئی کو ملا منصور کو نوشکی میں مار کر ہمارے ملک کو طالبان کا ٹھکانہ اسٹیبلش کر دیا. ہم اس وقت بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہیں بلا سکے تھے اور ہم آج بھی اس اجلاس کے لیے وزیر اعظم کی لندن سے واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. چودھری صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں دبے لفظوں میں امریکہ کو ایک دھمکی بھی دی. کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے اور پاکستان کی ٹیریٹری کے کسی حصے پر اس قسم کی کارروائی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر. کیا امریکہ چودھری نثار کی اس دھمکی سے ڈر جائے گا؟ کیا ہم 391 ڈرون حملوں کے بعد کمزور ریاست ثابت ہو چکے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کمزوری کا ذمہ دار کون ہے اور ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سابق سیکرٹری دفاع ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تجزیہ کار بھی ہیں. سید طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ ان کے خیالات سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سابق سفیر ہیں اور وزارت خارجہ کے ساتھ ان کا طویل عرصے سے تعلق رہا. خورشید محمود قصوری صاحب لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, 89 گھنٹے گزر چکے ہیں اور چودھری نثار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی, وزیر اعظم صاحب لندن میں ہیں, وہ واپس آئیں گے تو وہ گفتگو فرمائیں گے. کرنا کیا چاہیے ریاست کو اس وقت؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ ریاست کو ایک پیج پہ تو ہونا چاہیے. ابھی تو یہی نہیں پتا کہ اتنے دن کے بعد پاکستان میں اعلان ہوا اور یہ نہیں پتا کہ وہ کون صاحب ہیں جو وفات پا گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو انفارچونیٹلی جو پرائم منسٹر کو بتایا گیا تھا اس میں بھی ایک ٹائم لیگ تھا, چاہے وہ لیٹ ہی بتایا گیا تھا. یہ ایک اور علامت ہے اس بات کی کہ منسٹری آف فارن افیئرز کو لوپ میں نہیں رکھا جا رہا اور ان کو جو اندر ان کے وداؤٹ افیکٹو ہیڈ چھوڑ دیا گیا ہے. 2 بندوں کو رکھ دیا گیا ہے, دونوں چاہے کمپیٹنٹ ہیں لیکن یہ بدترین فارمولا ہے کہ کوئی بھی لیڈر نہ ہو فارن آفس کا اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس عہدہ فارن افیئرز کا ہے. اسی لیے آپ کو کنفیوژن نظر آ رہا ہے. ہونا تو بالکل واضح طور پہ یہ چاہیے کہ کیونکہ ہمارے یہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے نہیں, جو بھی کوئی اس قسم کا ادارہ انہوں نے بنایا ہے اس کو بلا کے اس سے بات چیت کریں, اب پتہ پہلے چلے ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے امریکہ کو یہ کہنا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے ہاں حملہ کیا بڑا غلط ہے اور یہ وائلیشن ہے سوورنٹی کی, تو اس سے الون بات نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کئی مرتبہ پہلے امریکہ کو کہہ چکے ہیں. اب ایک مسئلہ اس میں یہ اٹھ رہا ہے, امریکہ نے تو 12 سال سے کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی جو سالمیت ہے اس کی حفاظت کریں گے, ہم بہت عزت کرتے ہیں, آپ کی احترام کرتے ہیں, لیکن اگلا ڈرون حملہ بھی ملاحظہ کریں پھر. لیکن سوال ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے وہ آپ کیا سے کیوں پکڑا جاتا ہے. تو ضرورت ہو گئی ہے کہ قوم اپنے گربان میں بھی جھانک کے, یہ تبھی ممکن ہوگا کہ سب لوگ ایک پیج پہ ہو بات چیت کریں آپس میں, اور جب بات چیت کریں گے. مجھے نہیں سمجھ, مجھ سے پوچھ رہے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ جو بھی نکلتا ہے ادھر سے کیوں نکلتا سر؟
جی آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. آپ نے یہ فرمایا جو کہ نکلتا ہے ادھر سے کیوں نکلتا ہے، اس کی تو ایک تاریخ ہے. لیکن میں ایک دو چیزیں بالکل آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں نے پاکستان آرمی سے بھی ڈیل کیا، فورن آفس کو ہیڈ ہے، میں نے 5 سال کیا. مجھے یہ پتا ہے فورن آفس کو اس بات کا علم ہے اور پاکستان آرمی کو علم ہے کہ پاکستان آئسولیشن کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا. جس زمانے میں ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا اس وقت کوئی دنیا کی دیگر طاقتیں ہمیں سپورٹ کر رہی تھیں اور سعودی عرب UAE نے بھی ہمارے علاوہ طالبان کو ریکگنائز کیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پالیسی ہم اپناتے ہیں، اور ہمیں یہ بالکل واضح کرنا چاہیے طالبان پہ، افغان طالبان پہ، کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایران، امریکہ اور ہندوستان، روس سارے کے سارے ایک طرف ہوں اور پاکستان دوسری طرف ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ واضح طور پہ بتانے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جب میں فورن منسٹر تھا تو میں نے نیٹو کی فورن منسٹرز میں پوٹس ڈیم میں کہا تھا کہ آپ ہم کو بلیم کیے جا رہے ہیں گھڑی گھڑی کہ آپ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس بارڈر کو فینس کر دیتے ہیں اور کچھ سینسٹیو ایریاز میں مائن بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ کنونشنز ہیں مائننگ کے خلاف، انٹرنیشنل کنونشن، تو میں نے کہا ہمیں فینس کرنے دیں. تو سفائے فورن منسٹر آف کینیڈا کے جنہوں نے میری بات کو سپورٹ کی، اور ان کا پاکستان کی یہ بات مدلل ہے اور وزنی ہے کہ ایک طرف آپ بلیم کرتے ہیں کہ لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، دوسری طرف آپ بارڈر مانیٹر کنٹرول نہیں کرنے دیتے، تو پاکستان کو 2-3 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، بین الاقوامی برادری کو بتائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بہت سیکریفائسز ہیں. مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا نیریٹو مسنگ ہے. قصوری صاحب بتائے کون؟ کیونکہ بتانے والے تو لندن میں اس وقت پیچھے گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. چودھری نثار صاحب نے بتا دیا قوم کو جو بتانا تھا انہوں نے. اچھا آپ ساتھ رہیے گا سر، میں آتا ہوں آپ کے پوائنٹ سے، شاہ صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. سر واپس آ رہا ہوں. طلعت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم 90 گھنٹے ہو چکے ہیں، ہم ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ مرنے والا ولی محمد تھا یا ملا منصور تھا. یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یا ہماری یہ نااہلی ہے بیسیکلی؟ بنیادی طور پر ایک پالیسی کا ویکیوم ہے اور سوچ کا ویکیوم بھی ہے، جس کی وجہ سے جو رد عمل ہے ریاست اور حکومت دونوں جانب سے، ایک حکومت کا رد عمل ہے، ایک ریاست کا رد عمل ہے، اس میں آپ کو جھول کیا وہ رد عمل آپ کو نظر ہی نہیں آتا. آج جو چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اتنی پھسپھسی پریس کانفرنس شاید ہی انہوں نے کبھی کی ہو. ان کے جو حقائق تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، ان کے جو دعوے تھے ان کو سن کر ہنسی آتی تھی. ایک طرف سے وہ اعتراض یہ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ڈرون حملہ پاکستان کے اندر کیوں ہوا، پھر وہ یہ بھی بتا رہے تھے جی کہ ابھی تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. پاکستان سے نہیں ہوا، باہر سے ہوا ہے ڈرون حملہ مرنے والا یہاں تھا. اچھا ہمیں یہ تو پتہ نہیں، اب یہ بھی یا تو اگر یہ پتا ہے کہ ڈرون حملہ باہر سے ہوا تو بتا دیتے کہاں باہر سے ہوا ہے. ملک کا نام نہیں بتا سکتا. سرحد کے قریب ہے، یہ سرحد کے قریب نہیں ہے، یہ 65 کلومیٹر دور ہے سرحد سے. تو دیکھیں نا، یہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو وقت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی. بنیادی مسئلہ کیا ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کہ وہ اپنے عوام سے ایک تو ان کو سنجیدگی سے لیتی نہیں ہے، ان معاملات کے اوپر بحث کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے، اور جب کوئی واقعہ سر کے اوپر پھٹتا ہے بم کی طرح تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے رد عمل کس طریقے سے دینا، اور اس کے بعد پھر آپ بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھیں ساری دنیا نے اسٹیبلش کر دیا کہ ملا منصور مارا گیا. یا تو اب آپ ثابت کریں کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ویتنام میں کھڑے ہو کے ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، جان کیری جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہے تو پھر آپ بتائیے آپ کا سچ کیا ہے. اگر آپ اپنا سچ بھی نہیں بتا رہے تو پھر بھائی اس کو مان لیجئے. یہ ڈٹو ایک طرح سے ریپیٹ آپ کو نظر آیا OBL کی ریڈ کا. OBL کی ریڈ کے اندر مسعد احترام قصوری صاحب کے سامنے سول اور ملٹری ایک ہی پیج پہ تھے تقریباً. اس وقت اس قسم کے فاصلے نہیں تھے. تو کیا ہوا تھا، پہلی ایک پریس ریلیز آئی تھی 18 گھنٹے کے بعد، اس پریس ریلیز کو تبدیل کر کے ایک اور پریس ریلیز دی تھی. اس دوران صدر مملکت نے آصف علی زرداری صاحب نے اپنا آرٹیکل ایک امریکی اخبار میں چھپوا بھی دیا تھا. اور ہم ابھی تک یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے OBL ہو یا نہ ہو. تو یہ ریپیٹ ہے پرانی عادتوں کا. بنیادی طور پر ریاست شدید قسم کی امبیرسمنٹ کا شکار ہے. میرے خیال میں ایران سے یہ آ رہے تھے، ہم نے ایران کے صدر کے ساتھ جو یہاں پر ٹریٹمنٹ کی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. OBL کے اندر بھی ایک بڑی مسترد تھیری یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو اسامہ بن لادن کی بیوی ایران سے واپس آئی تھی، ایبٹ آباد تک پہنچی تھی، پرابلی شی واز دا کیریئر آف دی الٹیمیٹ انٹیمیشن ٹو دی امریکن، جس کے اوپر انہوں نے ریڈ کیا. اس مرتبہ بھی ایران سے واپس آ رہے تھے. تو بڑی واضح ایک ریجنل گیم چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے اسٹریٹجک پلانر ہیں
انہوں نے ملا منصور کو مار کے ثابت کر دیا کہ طالبان بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے. مسعود صاحب یہ فرمائیے گا کہ بیسیکلی ہونا کیا چاہیے اب، کیونکہ 391 اب تک ڈرون حملے ہو چکے ہیں، پاکستان ایک کمزور ملک اسٹیبلش ہو چکا ہے اور امریکہ کلیئرلی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بہت کمزور ملک ہے اور جب چاہیں ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو ریاست کو اب کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایک تو یہ ہے کہ ریاست کو کچھ دو تین قصور صاحب رکیے گا ایک منٹ، میں مسعود صاحب بول رہے ہیں. جی مسعود صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں. اس میں یہ کیا تھا کہ ایک طرف جو ہے ساری دنیا یہ یقین رکھتی ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے شاید کوئی اشارہ کیا ہوا تھا، اگرچہ ہم اس کی تردید کر چکے ہیں کہ ہم نے ایسا کبھی اشارہ نہیں کیا، لیکن جب بھی ڈرون اٹیک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا تو وہ اس کا کوئی فالو اپ نہیں تھا. تو اس وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی مجروح ہو چکی ہے پہلے ہی. تو اب آپ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، باریک نکات اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ بلوچستان میں کیوں ہوا، فاٹا میں ہوتے تھے پہلے، تو کیا فاٹا میں درست تھے اور بلوچستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا بلوچستان یا فاٹا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے پاکستان کا خطہ نہیں ہے؟ بلوچستان میں پہلا ہے اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ریڈ لائن کراس اور دوسرا سیٹل ایریا میں دوسرا بہت بڑی ریڈ لائن کراس جی. دوسرا یہ کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ صورتحال اتنی واضح بھی نہیں ہے. خود میں امریکی دفتر خارجہ کے ایک نمائندے کا وہ پڑھ رہا تھا، اس نے بھی تعین نہیں کیا کہ جناب یہ حملہ کہاں ہوا ہے، تو اس کا بھی تعین کرنا باقی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ لیکن سر ٹارگٹ کے بارے میں کلیئر ہے خان صاحب، دیکھیے ٹارگٹ کے بارے میں کلیئر ہے، کچھ قیاس کے ذیل میں آتا ہے، کچھ جو حقائق ہے، تو آپ کو حقائق کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی تشکیل لینی چاہیے. اس وقت جو ہے دوبارہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے. میں اقوام متحدہ میں رہا ہوں، وہاں ہم نے یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا تھا، وہاں ہم نے ایک قرارداد بھی پاس کروائی تھی جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں بھی یہ مسئلہ ہم اٹھا چکے ہیں. اس سے تھوڑا لوگوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے پاکستان میں، لیکن عملاً کچھ نہیں ہو سکتا. عملاً تب ہوگا جب آپ امریکہ کے آمنے سامنے بیٹھیں. اور جب میاں صاحب وہاں اکتوبر 2013 میں تشریف لے گئے تھے، براک اوباما سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے کوئی تھوڑا سا فرق پڑا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیے ہمارے لوگ جو ہیں اس کے جو انسانی اثرات ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور ہماری خود مختاری کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے. امریکہ کے پاس اس کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کا مقدمہ بہت کمزور ہے، صرف وہ طاقت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں. ابھی بھی کوئی جواز ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے. یہ جو گپ شپ کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ رد عمل ہوگا، ہم کر کچھ نہیں سکیں گے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں امریکہ ہی جانا پڑے گا اور ان سے بات کرنی پڑے گی ٹیبل پہ بٹھا کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے ہماری بات سنیں گے؟ یہ فرمائیے کہ جنرل صاحب کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہاں پہ ان حالات کا؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ کا ایک ڈیسیژن میکنگ میکنزم ہوتا ہے، اور وہ جب موجود نہ ہو اور اس چیز کی کسی کو پرواہ بھی نہ ہو کہ یہ فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس میکنزم کیا ہونا چاہیے اور ابھی تک جواب آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اب چھوڑ دیں. میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے کافی تیاری کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سر اوباما صاحب نے 3 ہفتے پہلے اس کی اجازت دے دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے ٹریک کر رہے تھے اس وقت، وہ ایران میں تھے. جی میں اور کچھ باتوں کو ایران کروں گا کہ اوباما صاحب نے اپنا جو ان کا اینول ایڈریس ہوتا ہے اس میں کہا تھا کہ یہ خطہ جو ہے یہ اگلے 8-10 سال تک ٹرموائل میں رہے گا. تو شاید یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہو کہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ اس ایک تیر سے کئی نشانے کیے ہیں. انہوں نے افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان خلیج اور بڑھا دی ہے. انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور عوام اور حکومت کے درمیان بھی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں باندھا گیا ہے، باندھا اس طریقے سے گیا ہے کہ آپ کو اکنامیکلی کمزور کر کے قرضوں کا اتنا بوجھ آپ کے اوپر ڈال کے کہ آپ چوں بھی نہ کر سکیں. پہلے یہ کیا گیا ہے. یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ ابھی تو نہیں ہوا نا. ہاں مطلب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تیاری کی گئی ہے. یہ ایک جیسے کہہ رہے ہیں ایک اور لائن کراس ہے 1951 سے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. طلعت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک لائن کراس ہے، میں ابھی حالیہ بات کروں کہ ابھی ان دنوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ 1-2 سال کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو روایتی دوست تھے، سعودی عرب تھا، UAE تھا، ان سے آپ کٹے ہیں.
اس کے ایران کے ساتھ آپ کے آج تعلقات کے دور میں کوئی دوست ہوتا ہے سر؟ کوئی برادر اسلامی ملک ہوتا ہے کوئی آج کے دور میں؟ انٹرسٹ کا وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سارا انٹرسٹ کی پرسو کرتے ہیں، لیکن اس انٹرسٹ کو کامن کوئی بات چیت کر کے کامن انٹرسٹ تلاش تو کیے جاتے ہیں. جیسے سعودی عرب کا فوج چاہیے یا تو آپ فوج بھیج دیں آپ، تو آپ کا برادر اسلامی ملک خوش ہو جائے گا. اس بحث میں ابھی جانا وہ چاہوں گا. ہم نہیں کر سکتے نا، جو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں آپ کو کوئی ایک لسٹ دیتا ہوں جس میں کچھ کام آسان ہیں، کچھ مشکل ہیں. ان میں آپ دیکھ لیجئے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. نمبر 1، اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے، جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو یو میں لے کر جائیں، جو بھی کریں. نمبر 2، لاجسٹک ابھی بھی ان کی یہاں سے گزرتی ہے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم بند کر کے دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھیں کہ اس دفعہ کسی اب تو ان کے پاس فوج ہی نہیں رہی سر، وہاں پہ 15,000 لوگ رہ گئے ہیں. مطلب پھر بھی اس کو لاجسٹک بہت کم ہو گئی، پھر بھی ان کو لاجسٹک چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ڈرون کے متعلق، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے جس قسم کی بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ان کے بے شمار فٹ پرنٹس ہیں، چاہے وہ NGOs کے سلسلے میں، جس طریقے اس بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایمبیسی جو کہ یہاں پر کئی ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر بے شمار لوگ ہیں، ان کو کہیں جی جتنے لوگ ہمارے ہیں ادھر اتنے آپ رکھیں. ٹائٹ کریں بیسیکلی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ٹائٹ کیا جائے پاکستان. کوئی آپ کی عزت اس سے زیادہ نہیں کرتا جتنی عزت آپ اپنی خود کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکنز کو ٹائٹ کر سکیں؟ تو پھر کیا مطلب پھر اسی پوزیشن میں ہم گلتے سڑتے چلے جائیں اور نیچے قبر میں چلے جائیں؟ مطلب کبھی تو آپ کو کھڑا ہونا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکشن لینے اور نہ لینے کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ایکشن نہ لینے کے کانسیکوینسز لازمی مرگ ہے، اور ایکشن لینے کے کانسیکوینسز 50% مرگ یا 50% آپ بچ سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے. میں تو کہوں گا کہ چاہے آپ اگر تھوڑی سی بھی آپ وہ اس میں آپ میں ہمیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 50 to 40% چانسز آف سروائیول بھی ہیں، وی مسٹ اسٹینڈ اپ ناؤ. بہت دیر تمام سیاسی جماعتیں بہت دیر ہوگی. تو سوچا یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے اندر اتنی جان ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ایمبیسی کو ٹائٹ کر دیں، یہاں پہ ان کے NGOs کو بند کر دیں، جو ایک ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ اس کو بند کر دیں، اور جو نیٹو کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں ان کو کلوز کر دیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی جان ہے؟ دیکھیے سیدھی سادھی بات ہے، پاکستان کی ایک روایتی 1947 سے پالیسی رہی ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے ماتھا اپنا لگایا ہوا ہے، ٹکایا ہمارا جو جھگڑا ہے اپنے سے 6 گنا بڑا ملک بھارت، ریسورسز اور فوج. اور ہم نے 1947 سے یہ ایک پالیسی اپنائی ہے کہ اس اسیمیٹری جو ہے، جو ہمارے درمیان فرق ہے، یہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کسی طریقے سے پورا کریں گے. پہلے ہم نے امریکہ کو اور ویسٹ کا سہارا لیا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے چین کو اپنا الائی بنایا. تو میری بحیثیت فارن منسٹر یہ پالیسی رہی ہمیشہ کہ امریکہ اور چین سے بیک وقت یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ تعلقات اچھے رکھے جائیں. لیکن وشز وہ ہارسز بیگرز وڈ رائڈ، خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا. ایک افیکٹو فارن پالیسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے نیریٹو کی ضرورت ہے. آپ پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا ہے، آپ کے کوئی بولتا ہی نہیں لیڈر جا کے. آپ تھنک ٹینکس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اخباروں میں کر سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، ہمارا کوئی بیان آتا ہی نہیں ہے. ہمارا ایک نیریٹو ہے. اس وقت بھی ہمیں کہتے تھے ڈبل گیم، تو ہم جا کے انہیں کہتے تھے ہماری مشکلات دیکھو. اسامہ بن لادن کو ہم نے تو نہیں بلایا، سوڈان سے ہم تو نہیں لے کے آئے، اور تورا بورا پہ بمبنگ کے بعد ہم تو نہیں لے کے آئے. اگر آپ بات کریں تو امریکن میڈیا پہ بھی اثر ہوتا ہے، پبلک اوپینین پہ بھی ہوتا ہے، ویسٹ میں بھی ہوتا ہے. اور امریکہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، ویسٹ میں انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہے، فرانس کی، برطانیہ کی. میں نے ڈیل کر کے دیکھا ہے کہ پاکستان ان کو سمجھا سکتا تھا، اور برطانیہ کے ذریعے بھی ہم امریکہ سے بات چیت کرتے تھے اور ڈائریکٹلی کرتے تھے. تو ڈپلومیٹکلی تو ہمیں ٹولز سارے کرنے پڑیں گے. ساتھ رہیے گا، آپ ساتھ ہی رہیے گا، میں وقفہ لینا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال سر چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس کہ ایشو ان کو لانے کا نہیں تھا، ان کو لانے کا ایشو ہے کہ جب اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر چھپتا ہے تو 8 سال تک ریاست کو، کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے. پھر ہمارے جو وزیر داخلہ ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ 2001 میں پاسپورٹ بن گیا ولی محمد کے نام سے، 18 مرتبہ پاکستان سے باہر بھی جاتے رہے، ایئرپورٹ ہمارے استعمال ہوتے رہے. اور اس کے بعد جب وہ مرے بھی ملا منصور تو پاکستان کی سرزمین پر مرا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی یہ ہم ایک ایسی زمین ہے جس میں القاعدہ بھی چھپ سکتی ہے، طالبان بھی چھپ سکتے ہیں، اور ہم ٹریس نہیں کر سکتے. یہ ایک ایشو ہے. تو کیا ریاست کو کیا کرنا چاہیے ان سب کو نکالنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے؟ چھوٹے سے بریک واپس آتے ہیں. سرف ایکسل پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طلعت صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ملاحظہ کی،
ایسے لگتا ہے جیسے اعترافی بیان دے رہے ہیں وہ کہ ہمارے شناختی کارڈ جعلی ہو سکتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ جعلی ہو سکتے ہیں, ہمارا نادرا غلط لوگ بیٹھے ہوئے, اس میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے ملک سے حملہ ہوا بارڈر کے اس طرف سے, میں ملک نہیں بتا سکتا. تو یہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے, وہ کیا بنیادی جس کو ہم کہتے ہیں کور ایشو سے آپ بھاگ نہیں سکتے. کور ایشو میری نظر میں صرف ڈرون حملہ نہیں ہے. ڈرون حملے جس طرح آپ نے خود تعداد بتائی مسلسل ہو رہے ہیں, اور ان دنوں میں بہت زیادہ ہوئے جب قصوری صاحب فارن منسٹر تھے. ظاہر ہے ان کا لینا دینا اس کے اندر تھا نہیں, جنرل پرویز مشرف اس کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہے تھے اور وہی اس کو آتھرائز کرتے ہوتے تھے. پھر بعد میں آتھرائزیشن بھی ان کی ختم ہو گئی, اب وہ ڈائریکٹلی کرنے لگ گئے. تو کور ایشو صرف ڈرون حملہ نہیں ہے. کور ایشو ہے کہ ڈرون حملے میں کس بندے کے مارے جانے کی اطلاع ہے. اگر یہ ڈرون حملہ جو ہے یہ ہوا ہوتا ہے شوال ماؤنٹنز کے اوپر, جو ہماری ایک پالیسی تھی کہ جیسے ہم نے طالبان کو دھکیلنا ہے نارتھ وزیرستان کے اندر, ہم نے شوال ماؤنٹنز میں جانا ہے, وہاں پہ سنو کیپڈ ماؤنٹنز میں بیٹھے ہوں گے, اوپر سے ڈرون پڑتے رہے, جنگل میں لوگ مر رہے ہیں, کس نے دیکھا اور کس نے اعتراض کرنا. یہ ڈرون حملہ ہوا ہے طالبان کے نئے قائد کے اوپر, اور انہوں نے اس کو نازک وقت انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. 3-4 چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئٹہ شورا ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ کوئٹہ شورا پاکستان کے اندر سے آپریٹ کرتی ہے, بلوچستان کے اندر سے آپریٹ کرتی ہے. ساتھ اوباما نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جہاں پر بھی ان کے مفادات کو خطرہ ہوگا وہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے, وچ مینس کہ ایک بہت بڑا انہوں نے نیا ڈور کھول لیا بلوچستان کے اندر. فاٹا کے اندر تو وہ کرتے ہی رہتے تھے. دوسری جو چیز انہوں نے اسٹیبلش کی وہ یہ کہ یا طالبان کے لیڈر کو مروانے میں ہمارا ہاتھ ہے, جو کہ طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے اور بہت بڑا بلو بیک ہو سکتا ہے, یا ہمارا ہاتھ بالکل نہیں ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی اثاثہ ہے تو ہم اس کو بچا کے, یعنی فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم سازی ہیں یا ہم نکمے ہیں, دونوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ. جو سب سے اہم بات ہے دیکھیں, بین الاقوامی طور پر UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جس کے اندر پاکستان کی بطور سگنیٹری ٹو دوز ریزولوشنز ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے پارلیمان کی ریزولوشن سے لے کر سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اندر کمٹمنٹ دنیا کو دی ہوئی ہے کہ ہماری سوائل اس سے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اب ایک طرف سے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے جس کو ہم بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسٹرن بارڈر, دوسری طرف یہ والا واقعہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بیشتر اس کے کہ ہم دنیا بھر کی کاموں کے اندر سازشیں ڈھونڈیں جو کر رہے ہوں گے, یقیناً کر رہے ہوں گے. دروازہ کھلا ملے گا تو کون سازش نہیں کرے گا, لیکن ذرا اپنے حالت اظہار تو آپ دیکھیے. اچھا اب یہ کہ ہم رد عمل کا اظہار کیا کرتے ہیں. دیکھیں سلالہ کا جب اٹیک ہوا تھا, سلالہ کے اٹیک کے بعد پاکستان نے تقریباً وہ تمام کام کیے تھے جس کا سب ذکر کر رہے تھے. نیٹو سپلائی روک دی, تعلقات خراب ہو گئے ہمارے. ان کے جو ٹرینرز یہاں پر موجود تھے الف سے لے کے یہ تک آپ کو بہتر پتا ہوگا, وہ ٹرینرز ہم نے نکال دیے. ہم نے ان کو اڈے دیے ہوئے تھے, ہم نے وہ ان کو بند کر دیا, اور اس کے بعد جو ایکسٹینشن پہ جنرل کیانی تھی وہ 3 سال امریکہ نہیں گئے. سلالہ واز اے بگ ایشو. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, دوبارہ اسی کام کے اوپر واپس آ گئے, پرانی تنخواہ پہ, پرانی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں وہ ریڈ لائنز بنانی چاہیے جن کو ہم نمبر 1 جن کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. نمبر 2 ہمیں اپنی پلیٹ کو صاف کرنا ہے. جاوید چودھری صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ذکر ہو رہا تھا دوران پروگرام میں, صرف اس کو کلوز کرتا ہوں وقفے میں, کہ ساری دنیا یہ کام کرتی ہے, فرق صرف ایک ہے, ساری دنیا دوسرے ممالک کی سرزمین استعمال کر کے یہ کام کرتی ہے. ہمارے گلے جتنا بوال پڑتا ہے وہ اپنی سرزمین سے اٹھتا ہے. دیٹ از دا فنڈامنٹل ڈفرنس. خان صاحب یہ فرمائیے, مسعود خان صاحب, کہ آج چودھری نثار صاحب نے بڑا شکوہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ قطر میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتا تھا, یہ ایران میں بھی ہو سکتا تھا, افغانستان کے وہ شہری تھے وہاں پہ نہیں گئے, صرف پاکستان آنے کا انتظار کیوں کیا. اگر فرض کریں کہ یہ واقعہ ایران میں ہوا ہوتا تو ان کا کیا رسپانس ہوتا؟ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے, سانحہ ہوتا ہے, تو ہم آپس میں الجھ پڑتے ہیں, اور ہماری ساری بحث کا رخ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں, اور جو اصل موضوع ہے اس سے ہم توجہ ہٹا لیتے ہیں, یا فروئی معاملات کے اوپر ہم بہت سارا حاصل تبصرے کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے 3-4 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ڈرونز کے حوالے سے جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا, بین الاقوامی سطح پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے, اور اس کے لیے چینلز موجود ہیں, اور فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ نثار علی صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں وزن ہے کہ یہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لاجسٹکس کا ڈرون ہوا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملک احتجاج بھی کیا. دیکھیے وہ آپ کہہ رہے تھے, آپ نے تضاد کی طرف اشارہ کیا, مراسلہ دیا ویسے ان کو امریکن ایمبیسڈر کو, ان کے ساتھ اعتراض کریں گے. نہ وہ بندہ مارا گیا نہ ڈرون ہوا, تو اعتراض کس پہ کریں گے؟ وہ آپ کا اچھا بندہ تو مارا ہی نہیں کہ اس میں دوسرا جو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ بالکل بے دست و پا نہیں ہیں, لاجسٹکس کے معاملات ہیں. آپ دوسرے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے
امریکہ کے ساتھ مل کے یہ کہا تھا، افغانستان چین کے ساتھ مل کے یہ کہا تھا کہ تشدد کا راستہ چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا. طالبان نہیں مان رہے تھے، اب انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا. خود امریکہ نے، انہوں نے ایک بہت ہی اہم فریق کو، ان کے سربراہ کو مارا ہے جو مذاکرات چاہتا تھا. جی جو مذاکرات نہیں چاہتا، میں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان ایک اور چیز جو ہے ذہن میں رکھیے کہ کچھ عرصے سے صدر اشرف غنی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کہ مذاکرات کی میز پہ طالبان کو لائے. پاکستان سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ طالبان کی قیادت اور طالبان کے خلاف عسکری حملے شروع کر دے. امریکہ نے وہی کر دکھایا، یعنی جو کابل چاہتا تھا وہ کیا ہے، صرف پاکستان نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک خانہ جنگی کے لیے تیار ہونا چاہیے جو افغانستان میں ہوگی، اور بہت ہی خونچکا داستان یہ لکھی جائے گی دوبارہ ایک، کیونکہ یہ پھر ایک وہی دور ابھر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس گھیرے کو توڑ سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے. اس سلسلے میں آپ کو ایک حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بے بسی کا اظہار یا الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھے اور آپ آپس میں متصادم رہے تو آپ تو ان چیلنجز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. جنید صاحب، جیسے یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں فوج کو اور سیولین گورنمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ صرف یہی وہ وقت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی ہونا چاہیے. ایک تو اس کی میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے کہ فوج جب کوئی بیان دے یا جب کوئی بات کرے تو اس کو ایک مشورے کے طور پہ لینا چاہیے، اس کو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کے طور پہ جو بڑھایا جاتا ہے، خاص کر آپ میڈیا والے اس کو بہت پھیلاتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو سر مشورہ میرا خیال ہے، ویسے معذرت چاہتا ہوں، مشورہ میرا خیال ہے آپ فوج کو حکومت کو دینا چاہیے، حکومت کو فوج کو دینا چاہیے. یہ سیکرٹ ہونا چاہیے. جب آپ میڈیا پہ مشورہ دیں گے تو میڈیا کا ایشو بنے گا. ہونا چاہیے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب کوئی بھی فریق یہ محسوس کرے کہ دوسرا فریق اس پر عمل نہیں کر رہا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو عوام کو ساتھ ملانے کی ضرورت لازمی ہوتی ہے اور میڈیا کو ساتھ ملانے کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ میڈیا کو نکالیں اس سارے عمل سے. آپ خود ہی ڈال دیتے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے ڈال دیتے ہیں، فیس بک کے یہ بات بالکل آپ درست کر رہے ہیں کہ نہ صرف فوج اور حکومت بلکہ فوج اور عوام، حکومت اور عوام اور میڈیا، یہ جس قسم کے حالات میں اب میں جیسے کہ امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے، اس میں قومی یکجہتی کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. اور اس میں اگر تھوڑے بہت ایک دوسرے کے جو غلطیاں ہیں ان کو نظر انداز بھی کرنا پڑے کچھ عرصے کے لیے، ان کو درگزر بھی کرنا پڑے کچھ عرصے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے چلنا چاہیے. قوم کو، تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. قصوری صاحب، ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک پہ جانا ہے میں نے. سوال یہ ہے کہ سر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ امریکن ایمبیسڈر کو نکال دیا جائے پاکستان سے فوری طور پر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی سمجھدار قسم کا اقدام ہوگا یا پھر اور درمیان کا راستہ کو نکالنا چاہیے؟ یہ آپ کے پاس سوال. ایک چھوٹی سی بات آپ صاحب. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. قصوری صاحب، یہ فرمائیے کہ سر کہ اگر امریکن ایمبیسڈر کو نکال دیا جائے پاکستان سے، کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا وائس قسم کا ڈیسیژن ہوگا؟ یہ کس نے ڈیمانڈ کیا؟ کس نے ڈیمانڈ کیا؟ سر یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے آیا تھا ایک بیان، میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا. نہیں، میں نے نہیں یہ پڑھا، یہ پارٹی میں ڈسکس نہیں ہوا. اگر مجھ سے پوچھیں گے عمران خان صاحب تو میں اس کو کہوں گا کہ ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایران سے ناراض ہیں تو ایران کے سفیر کو نکال دیں، ہندوستان سے ناراض ہیں تو ہندوستان کے سفیر سے نکال دیں، افغانستان سے ناراض ہیں تو افغانستان کے سفیر کو نکال دیں، امریکہ سے ناراض ہیں تو امریکہ کے سفیر کو نکال دیں. اس طرح نہیں ہوتا. ڈپلومیٹک نارمز ہیں. اگر خان صاحب مجھ سے پوچھیں گے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف نے ایسا کوئی ڈیمانڈ کیا ہے، مجھ سے جب پوچھا جائے گا، اگر کور کمیٹی میں بات ہوئے گی تو میں اپنی رائے دوں گا. لیکن یہ جو آپ نے جنرل ایک معاملہ اٹھایا ہے یہ بڑا سیریس ہے، اس کو میں ڈیفینیٹلی اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہ رہا. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو مرضی کرنا ہے، ہم امریکہ کو کہیں کہ پروٹیسٹ کریں، جو مرضی کریں، ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا پڑے گا جو کانٹرڈکشنز ہیں. یہ اب مینٹینبل ہے نہیں. پاکستان اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھ نہیں سکتا. ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں اور ہماری بائی لیٹرل کمٹمنٹس بھی ہیں to our neighboring countries that our soil will not be used. Therefore, ضرورت اس بات کی ہے کوئی something like a National Security Council کا ادارہ ہو. چاہے ابھی بدقسمتی سے پرائم منسٹر صاحب کو اس نام سے چڑ ہے، لیکن کوئی ادارہ بنا لیں،
اس پہ سیر حاصل بات چیت ہو. اور میں نے خود اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ملٹری کی اپنی سوچ ہے, سیولینز کی اپنی ہے, لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ سب قومی مفاد میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے پرابلم وہ ہے لیک آف گورننس کا. یہ جو لیک آف گورننس ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. یہ فرمائیے مسعود صاحب کہ کیونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے, یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے اگلے 20 سال کے لیے؟ ایک تو میں تھوڑا سا یہ ذکر کروں گا مختصراً کہ امریکہ نے دوہرے تیرے حملے کیے ہیں. ایک پاکستان کے اوپر حملہ ہے, ایک مذاکرات کے عمل کے اوپر حملہ ہے, اور دوسرا طالبان کے اوپر اور افغانستان کے بھی ایک قسم کا حملہ ہے, کیونکہ اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت کمزور ہوئی ہے. سر ایران کی بھی ہوئی ہے نا؟ جی جی, کہ ایران میں 20 دن رہ کے وہ ادھر آ گئے. جی ایران کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پاکستان کو فرق پڑے گا. اور یہ ہے کہ اب طالبان بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ وہاں بھی شکوک و شبہات جنم لیں گے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو, سیاسی تسلسل ہو, تو اس سے ریاستی ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور ریاستی اداروں کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز انپریڈکٹیبل ہو یا آج اور کل کا کچھ پتہ نہیں ہے, لوگ خلفشار اور انتشار کا شکار ہوں. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو رسپانس ہے, یہ جواب ہے, یا آپ کی جو مجموعی طاقت ہے بحیثیت ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں, وہ مضبوط ہو جاتی ہے. پاکستان کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اگر فرض کیجیے آپ چین کی طرف دیکھیں تو ان کے ہاں سیاسی استحکام اور سیاسی تسلسل. دوسری جو اس میں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سوشل سٹیبلٹی. تو اگر آپ کی بالائی منزل ہمیشہ متزلزل ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو سوشل سٹیبلٹی جو آپ کی جتنی کلاسز ہوتی ہیں ان میں بھی ایک قسم کی جو ہے ارتعاش پایا جاتا ہے ہمیشہ. بالکل. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سوچ کو فروغ دیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت آپ کے ذہن میں؟ جی میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں 1-2 سوالوں کا جواب تلاش کر لینا چاہیے. نمبر 1, کیا امریکہ اس خطے میں امن چاہتا ہے؟ میں اس کا بھی جواب نہیں دوں گا, لیکن اس کا سوال کا تعین کرنا بہت سب سے پہلے تو ہمیں فیصلہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. امریکہ کو چھوڑے سر, وہ تو 7 بڑے اعظم 7 سمندر پار ہے. جب ایک بہت بڑی طاقت کسی علاقے میں آ جاتی ہے تو پھر آپ اور وہ الگ الگ نہیں ہوتے, پھر آپ یہ نہیں کہتے. نمبر 2, کیا امریکہ یہاں سے جانا چاہتا ہے, اور اگر جانا چاہتا ہے پیچھے کیا چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ اگر یہ 2 چیزیں ہم اچھے طریقے سے تعین کر لیں تو پھر میرا خیال ہمیں چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اگر جیسے کہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ریلیونٹ ہو گئے ہیں مذاکرات کے سلسلے میں تو کوارڈینیٹر اور سارا کچھ چھوڑیں, ان کو کہیں آپ سنبھالیں اپنی بات چیت, ہم اس سے باہر ہیں اور ہم چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ مل کے کوئی اور طریقے سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنے بلاکس بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, باہر کے آئسولیشن دور کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسی طریقے سے یہ لیٹ کے لیتے رہے تو یہ اور آپ کے اوپر جو ہے چڑھائی کرتے ہیں. جیسے یہ فرمائیے گا کہ ہمیں سچ معلوم نہیں ہے یا پھر ہم سچ بیان نہیں کرنا چاہتے؟ سچ بیان نہیں کرنا چاہتے جی. ہم سچ معلوم ہے ہمیں, بالکل معلوم ہے. کس کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے, سب کو معلوم ہے سچ. ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ہم بحث مباحثے کے اوپر توجہ نہیں دینا چاہتے. ہمارا خیال یہ فضول سا کام ہے, دوسروں سے رائے لینا اور یہ بحث مباحثہ. اور جو بحث مباحثہ تنقید کرتا ہے ہم اس کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, اس کو بالکل تحقیر کر کے جو اپینین دیتا ہے اس کے خلاف ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں تو سارے ملک کو گندی گندی گالیاں دینے کا دنیا بھر سے اہتمام کر رہے ہوتے. یہ تو بڑے بڑے سوالوں کے جواب آپ نے مانگ لیا. میرے سامنے تو صرف 3 ہی سوال ہیں جس کے جواب دینے چاہیے ہمیں. 1, ڈرون حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اور کہاں سے 2, ملا منصور مارا گیا تھا یا نہیں مارا گیا تھا؟ اور تیسری درخواست ہے ریاست سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. اگر جلدی سے ڈی این اے کا ٹیسٹ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر کس طرح پتہ چلے گا؟ ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنا. تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ کر دیں, یہ بتا دیں ڈرون حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا. اور اس سے پہلے کہ یہ بھی پتہ معلوم کر لیں کہ لاش کہاں ہے. ہاں, لاش کہاں ہے. تو یہ 3-4 چیزیں پتہ چل جائے تو پھر ہم بڑی پالیسی کے بات کر سکتے ہیں. اس کو آپ کو کنفیوژن نظر آتا ہے فوج اور سیولین گورنمنٹ میں؟ دیکھیں, یہ ساری پالیسی فوج چلاتی, یہ سویلین نہیں چلاتی. چلانی چاہیے, بالکل چلانی چاہیے. مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ کو ڈیبیٹ کے ذریعے انگیج کرنا چاہیے. فوج ایک بہت اہم ادارہ ہے. امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی جنرل پیٹریس جیسے جرنیل نے باراک اوباما جیسے پریزیڈنٹ کو کی ناک سے لکیریں نکلوا دی تھی, لیکن میاں صاحب اجتناب برتے ہوئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تمام معاملات جو ہیں یہ سویلین حکومت طے کرتی ہے, درست نہیں. ایک بات اگر آپ اجازت دیں, وقت ختم ہو گیا. فوج والی بات, فوج وہ
چیز چلاتی ہے جو سولین نہیں چلاتے. ٹھیک ہے، وقت ہے. آپ نے گفتگو سنی، خواصد فیصلہ بہرحال خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کر کے سی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.